اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں اور شعیب حاضر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، بہت پرانی بات نہیں ہے، شعیب، سمینہ اور میں نے آؤٹ آف باکس ڈائریز کا سلسلہ آپ کے لیے ہمارے لیے شروع کیا تھا۔ یہ ایک میوچل کریٹیکل تھنکنگ اور ایجوکیشن کا ایک خیال تھا جو ہم چاہتے ہیں کہ جو آرڈینری اسکولنگ سسٹم پوری دنیا میں اس وقت بے شمار ممالک میں وہی رائج ہے، پاکستان ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، جہاں پہ آپ کو اسکولنگ ایک اسٹرکچر میں بٹھا کے بہت سے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو مایوس کرنے اور ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ ایک فیکٹری ورکر ہوتے ہیں، چاہے وہ مینٹلی فیکٹری ورکر ہوں یا فزیکلی ہوں۔ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آپ کی مفقود کر دی جاتی ہیں۔ یہ راکفیلر جو بلینئر یہودی تھا وہ، اور ہنری فورڈ جو فورڈ کار کمپنی کا، ان دونوں نے اسکول سسٹم پہ اور لوگوں کی ذہنی ایک طرح سے سمجھے اسٹرکچر کرنے پہ اسے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پڑھے لکھے سوچنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں تو ورکر چاہیے جو کام کریں، جو ہاتھ پاؤں چلائیں۔ تو یہ کالونائزیشن کی یا غلامی کی ایک ماڈرن فارم تھی جس میں ہمیں جکڑ لیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا، عظیم رہنما جو موجودہ دور کے زندہ رہنماؤں میں ایک عظیم ترین رہنما انہیں ہم کہہ سکتے ہیں، یہ میری رائے ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس سے۔ عمران خان نے جب وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے جو پہلی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا تھا جو 70-75 سال میں پاکستان میں کسی کو جرات نہیں ہوئی یا کسی نے سوچا نہیں، اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ تھی سٹنٹڈ گروتھ۔ سٹنٹڈ گروتھ مینٹل، فزیکل اور اسپرچول تینوں لیول پہ ہوتی ہے۔ ہم ہولسٹک، ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ روح، جسم اور ذہن تینوں کو ملا کے ہوتی ہے۔ تو عمران خان نے اس وقت، چونکہ ہم لوگوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، تو انہوں نے فوکس صرف اس چیز پہ کیا تھا کہ غذا کی وجہ سے ہمارے جسمانی نشو و نما ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن ہماری ذہنی نشو و نما اسکول سسٹم اور ہماری سوسائٹی کا جو طریقہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی بڑوں کی باتوں میں نہیں بولو، سوال نہیں پوچھو، یہ بے ادبی ہوتی ہے، یہ بلاسفیمی ہوتی ہے، بے حرمتی یا پتہ نہیں جو بھی اسے آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ہوتی ہے، فتوے آ جاتے ہیں، آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے، مار پڑتی ہے، آپ کی روح جھلس کے رہ جاتی ہے، آپ دب جاتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ سب کسی نہ کسی طرح اس میں سے گزرے ہیں، ایکسیپٹ امیر لوگوں کے علاوہ۔ امیر لوگ بچوں کو انگیج کرتے ہیں، ان سے سوال پوچھتے ہیں، ان سے تو آپ کو واضح فرق جو نظر آتا ہے وہ صرف انگریزی بولنے کا نہیں ہے، وہ اسے کلاس کا ایک ڈفرنس ہے، ذہنی سوچ کا فرق ہے جو ہم لوگوں میں آ جاتا ہے۔ تو آؤٹ آف باکس ڈائریز کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے، ہم کوئی نیوز چینل نہیں ہے، ہم آپ کو خبریں نہیں پہنچاتے، اس لیے آپ کو شاید لگتا ہوگا کئی جگہوں پہ کہ یار یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں کریں۔ ہم ریلیونس ضرور دیکھتے ہیں، ہم وہ لینز یا وہ عدسہ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، ہماری سوچ، اس میں تھوڑا سا نکھار آئے، ہم لوگ اس کریٹیکل اینگل سے سوچ سکیں جس سے دوسرے منع کرتے ہیں ہمیں دیکھنے سے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی ہو رہی ہے ابھی، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اوہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے فٹافٹ کمپیوٹر بیٹھ کے چیٹنگ شروع کر دو جیسے سب کر رہے ہیں، اور چیٹنگ تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، اس کے ہماری زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے، یہ کیسے ہماری اور ان لوگوں کی جن کی ہم پرواہ کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا خیال کرتے ہیں، ان کی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے۔ اسی چیز کو آپ پھیلاتے جائیے تو ہمارا سیاسی نظام، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے وہ گلف کنٹریز میں ہے جہاں پہ اب جنگ ہو رہی ہے، اور دنیا کی تبدیلیاں اس وقت وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلیں گی گلف کنٹری سے نکل کے۔ سیاسی نظام، ایک نظام ہر جگہ پہ ایک نظام، کہیں پارلیمانی ہے اسے نام دے دیا ہے، کہیں صدارتی نام دے دیا ہے، کہیں پہ اسے ڈکٹیٹرشپ کہہ دیتے ہیں، کہیں پہ مارشل لاء ہے۔ پاکستان میں اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہاں پہ ایک کارٹون قسم کا صدر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک برائے نام جمہوریت بھی ہے، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، بلکہ بہت زیادہ ڈکٹیٹرشپ، شرمناک ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری سوچ کو کرب کرتی ہیں۔ جس بھی معاشرے میں اس کی روح تھوڑی زندہ ہوتی ہے، جن لوگوں میں ابھی حوصلہ ہوتا ہے، وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ للکارتے ہیں اس نظام کو۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا جب عمران خان نے نظام کو للکارنا شروع کیا تو سب نے اس کا ٹھٹھا اڑایا، اسے ٹانگا پارٹی، اور یہ جی 4 بندے ہیں تو یہ تو مینگو پارٹی کر رہے ہیں، تو یہ فلانا، اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ وہ بیچارہ سنتا رہا۔ 30 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا صحیح تھا، ہم کتنے غلط تھے۔
आपने देखा होगा बरसगीर में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ पे बहुत सी मूवमेंट्स आपने रिसेंटली देखी हैं। श्रीलंका में देखा आपने, बांग्लादेश में देखा आपने, इंडिया में भी आप देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे तसलसल से जमहूरियत चली आ रही है शुरू से, टूटी फूटी लूली लंगड़ी जैसे मर्जी आप कहें, लेकिन उन्होंने जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा। कुछ अरसा पहले आपने देखा था वहां पे पंजाब में एक पार्टी थी, क्या नाम था शायद उसका पार्टी का? कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता नहीं पार्टी। पहले जो उससे पहले एक जो वजीर आला भी जिसका बना था, और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल नहीं जिसका वजीर आला था अभी, जो हाँ आम आदमी पार्टी, जी आम बिल्कुल आदमी सही पार्टी, है। जी। वो आई थी, वो उनके एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑर्डर को या सियासी निजाम को चैलेंज था कि आम लोग कहाँ गए भाई। फिर उससे इन्होंने किसी ना किसी तरह मिलजुल के, ये सियासी गठजोड़ जैसे होते हैं, ये कोalition जिसे आप कहते हैं, इधर की मफादात उधर के मिल के इस तरह की जो भी अवाम की तरफ से जो चीज़ आती है उससे दबा लेते हैं। आगे हम चलेंगे और बहुत सी बातें हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन आपको हमने पिछले किसी सेगमेंट में हमने ये कहा था कि इंशाल्लाह हम कॉकरोच पार्टी पे और उस कॉकरोच पार्टी की एक्सक्यूज में अहमियत क्या है, क्यों हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उससे मिली जुली बाकी चीजों के। हम आपको दावत देते हैं कि इस प्रोग्राम को एज अ क्रिटिकल थिंकिंग प्लेटफॉर्म यूज करें। आज हम जो बात करने वाले हैं इसमें आप लोगों की शमूलियत बहुत शदीद जरूरी है। जी शोएब, आप बताइए क्या है ये कॉकरोच पार्टी और क्या इसकी अहमियत है? शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉकरोच पार्टी के ऊपर बात करने से पहले आप सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचें कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई आपको बताता कि इंडिया में एक बड़ी ताकतवर मूवमेंट चलेगी जिसका सिंबल एक कॉकरोच होगा, आप उसका मजाक उड़ाते क्या क्या बेतुकी बात की आपने। लेकिन ये असल में उसकी ताकत का एक निशान है, उस सोच की, उस आइडिया की, क्योंकि सुनने में आपको मजाक लगता है और ये उन्होंने उस मजाक को अपनी ताकत बना लिया। मैं आपको एक किसी बुरे लफ्ज़ से याद करता हूँ। आप शुरू में उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, आप उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है आप कहते हैं कि यार ठीक है, मैं यही हूँ, अब कर लो क्या करना है। तो जो ये कॉकरोच पार्टी के पीछे आइडिया था, ये इसी तरह डेवलप हुआ। जो इसकी कंक्रीट क्या कहें शुरुआत थी, वो असल में इस तरह हुआ था कि इनका एक चीफ जस्टिस था। अ, उसने उसने लोगों को, स्टूडेंट्स को कॉकरोच कहा था, या कम से कम उन्होंने इस तरह समझा उसको। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम हैं कॉकरोच। कॉकरोच में क्या खासियत होती है? अगर आपकी किस्मत इतनी बुरी हो कि आपके घर में आ जाए एक दफ़ा, तो आपको पता है कि वो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। आप उन्हें मारते हैं, आप उनके ऊपर गैस स्प्रे करते हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। तो उन्होंने उस चीज़ को अपनी ताकत बना लिया और ये शुरू हुई थी एक मज़ाक के तौर जो मैं पे। यहाँ पे ऐड कर दूं कि कॉकरोच जो है ना वो सख्त जानी का या रेजिलियंस का सिंबल है। आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों ने सबने कि जब न्यूक्लियर अटैक होगा कहीं भी, जैसे हुआ था जापान में, और सारी सारी जिंदगी की सब फॉर्म्स तबाह हो जाएंगी, उस वक्त कॉकरोच सिर्फ सरवाइव कर सकेगा। तो इसे आप इतने सिंबॉलिक या अलामती अंदाज में देखिए। जी शोएब कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और देखें पॉलिटिक्स असल में क्या होती है। पॉलिटिक्स का एक, जब आप अल्फाज सुनते हैं कि ये एक सियासतदान है हमारे साथी, आप सोचते हैं कि जी बड़े सीरियस लोग होंगे, इनके ऑफिसेज होंगे, अपना पार्टी का एक झंडा होता है, इनके लीडर्स मुख्तलिफ सूट्स पहन के फिरते हैं, इनके मैनिफेस्टो होते हैं। पाकिस्तान में तो खैर वो मैनिफेस्टो कोई भी नहीं पढ़ता, लेकिन अ, ये बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। लेकिन असल में तो पॉलिटिक्स सिर्फ एक चीज़ होती है कि लोगों की आवाज़ किस तरह बनना है, कौन बनता है, किसको आप चूज़ करते हैं। कभी आप जो बात कर रहे हैं ना, वो मेरे दिल से निकल रही है। तो बहुत से, और ये जो शोर है ना कि जेन ज़ी के यहाँ से ये चीज़ उठी, जेन ज़ी या जो यंग लोग थे, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी
جن کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں کوئی ہماری آواز کوئی نہیں سنتا، ہمیں اگنور کرتے ہیں یہ لوگ. تو کاکروچ پارٹی جو اصل میں انہوں نے ایک مذاق کے طور پہ شروع کی تھی، ایک دم اس کے بہت سے ممبر بن گئے اور وہ ایک سیریس پولیٹیکل فورس بن گئی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو غصہ، جو مذاق آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی ہمارے احساس ہیں، اور اگر آپ یہ چیز آگے جا کے بات کریں گے تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. عام آدمی پارٹی جس کی آپ نے پہلے بات کی تھی، وہ شروع ہوئی تھی ایک آئیڈیا سے کہ کرپشن ختم کی جائے، وہی آئیڈیا جو پاکستان میں عمران خان لائے تھے. لیکن اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، انڈیا میں ایک ڈیموکریسی ہے، لنگڑی لولی جیسی بھی ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی طرح سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی. لیکن پاکستان میں جو ایک طاقت کا بیجا استعمال کیا گیا، اس ٹائپ کا انڈیا میں نہیں ہوا. کاکروچ پارٹی جو ہے یہ ایک تھوڑی زیادہ پہلی نظر میں کم از کم ایک نان سیریس ریاکشن لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹی ماڈرن ٹائم میں کیا یہ اسی طرح ہوگی کہ اس کا جی باقاعدہ ایک مینیفیسٹو ہوگا، آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوگا کہ ان کی پالیسیز کیا ہیں، ان کی پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہے، کیا چاہتے ہیں یہ. میرے خیال میں آج کل کی جو جنریشن میں سے بہت سوں کے لیے ایک لمبا چوڑا کاغذ پڑھنے کی بجائے وہ 2 ویڈیوز کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ جی اگر آپ مجھے اپنا آئیڈیا 20 سیکنڈ میں نہیں سمجھا سکتے تو شاید وہ آئیڈیا از ناٹ ورتھ انڈرسٹینڈنگ. آپ چھوٹے چھوٹے بہت سے وہ بنائیں، آپ سمجھائیں، آپ بتائیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اگر میں اس کو مانتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یہ جو کاکروچ پارٹی ہے یہ اس فینومنا کی ایک شکل ہے میرے خیال میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا میں ہوا ہے، لیکن جی یہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اس طرح کی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی نہیں بھائی، ہوئی ہے. انڈیا میں سارا کچھ ہوا، اس کے فوراً بعد دنوں کے اندر پاکستان میں 2 کاکروچ پارٹیز رجسٹر ہوگی. اچھا. کاکروچ عوامی لیگ اور کاکروچ عوامی پارٹی کے نام سے. اور کاکروچ عوامی پارٹی کی جو ویب سائٹ میں جلدی سے دیکھا تھا، دیکھنے میں تو وہ ایک پراپر پارٹی کی طرح مطلب یعنی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. کیا وہ ایک پراپر پارٹی ہے؟ کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ شاید لڑیں، شاید نہ لڑیں. لیکن میرے خیال میں ان کا جو ایک فرسٹریشن ہے، دیکھیں کئی دفعہ میں ناروے میں ہوں، یہاں پہ بھی اس طرح کی پارٹیز سیٹیرکلی کسی کامیڈین نے کہا کہ ایک پولیٹیشین کیا بکواس کرتے ہیں، ان سے اچھی بات تو میں کر لیتا ہوں. بہت سے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، اور اس کو اتنے ووٹ پڑے کہ وہ ایکچوئل پارلیمنٹ میں تو کوئی ایسا نہیں پہنچا، لیکن سٹی پارلیمنٹس میں چھوٹے لیول پہ اس طرح کے لوگ پالیٹکس میں آئے اور کچھ انہوں نے تھوڑا بہت کام بھی کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک فرسٹریشن کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان میں دیکھیں کیا ہے، آپ کی 2 مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں، بہت سے لوگ ان میں سے کسی کی طرف جانا نہیں چاہتے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، دونوں کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، دونوں کے اوپر دونوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک خاندان کے پاس ہے، اس سے آگے نہیں نکلتی. عمران خان نے آگے چینج کا نعرہ لگایا تھا، کسی حد تک ڈیلیور بھی کیا انہوں نے. کئی نسلیں جوان ہو گئی ہیں، ان کی حکومتیں بار بار. بالکل. تو میں یہ یہ کہتا کہ عمران خان نے آ کے ان کا ایک توڑ نکالا اور دکھایا. اگر اس چیز کو چلنے دیا جاتا تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان پارٹیز کے لیے بھی شاید اچھا ہوتا. کیونکہ پی ایم ایل این میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اگر عمران خان کی پارٹی میں ایک عام ورکر نیچے سے اٹھ کے، جس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ اپنے آئیڈیاز پہ، اپنے کام کے بیس کے اوپر وہ چیف منسٹر لگ سکتا ہے، تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ اچھا ہوتا پاکستان کے لیے، یہ اچھا ہوتا پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، یہ اچھا ہوتا ان پارٹیز کے لیے. لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن آگے جا کے
जब इमरान खान को इन्होंने जेल में बंद कर दिया, पार्टी मोर और लेस ख़त्म कर दिया उन्होंने, और इंडिया में सारा कुछ हुआ, तो उसका इफ़ेक्ट मेरे ख़्याल में ये जो कॉकरोच पार्टी है, इसमें ज़्यादातर यंग लोग हैं। यंग लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में पॉलिटिकली इमरान खान के साथ हैं। तो ये उनकी, देखिए, इमरान खान को पीटीआई की ज़रूरत नहीं है, पीटीआई को इमरान खान की ज़रूरत है। और इमरान पाकिस्तान को खान बाहर आके कॉकरोच पार्टी बना लें, वो आके कुछ भी अपनी पार्टी का नाम ले रख दें, लोग उस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, लोग उस ऑनेस्टी को सपोर्ट करते हैं, जो आम इंडिया में जो कॉकरोच पार्टी है, वो भी पाकिस्तान में पीटीआई की शक्ल में किसी हद तक है। इंडिया में जो आम आदमी पार्टी है, वो भी प्रेज़ेंट है। अब ज़ाहिर बात है कि जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि मैं क्या करूँ, मेरी जेब में सिर्फ़ खोटे सिक्के हैं। तो हम लोग कई दफ़ा जो सपोर्टर्स हैं, हम भी थोड़ी ज़्यादती करते हैं कि हम कहते हैं कि इमरान खान आया तो उसने सब कुछ ठीक क्यों नहीं किया? एक आदमी सब कुछ एक वक़्त में जो इतने अरसे से इतने लोगों ने ख़राब किया, एक वक़्त में आके वो सब कुछ चेंज नहीं कर सकता, टाइम लगता है। लेकिन उसने एक सफ़र शुरू किया था, और मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी, वो ये है कि बहुत से लोगों की उसने आँखें खोल दी। मैं खुद अपने आप को उनमें से एक मानता हूँ कि मैं इन पार्टीज़ के साथ कभी भी नहीं था। लेकिन मैं ये एक्चुअल समझता था कि असल मसला ये पार्टीज़ हैं। अब हमें समझ में आया कि असल ताकत ना इनके पास थी, ना है, और असल मसला भी, मतलब ये मसले का एक हिस्सा है, ये भी बहुत बड़ा, करप्ट पॉलिटिशियंस। अच्छा लेकिन सर, जो मैं ताकतें उसके थोड़ा-सा पीछे बैठी हुई तारीख खींचती हैं, असल मसला वहाँ पे है। मैं इसी यहीं पे ऐड करना चाहता हूँ, 2 बातें। एक तो मैं ये बात करना चाहता हूँ और आपकी मैं उसमें इनपुट चाहता हूँ कि सिंबलिज़्म वर्सेस लिटरलिज़्म के अलामती तौर पे हम बहुत से लेबल्स या नाम यूज़ करते हैं और कई हकीकी तौर पे होते हैं। पाकिस्तान में उसकी बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स हैं। हम बात भी कर रहे थे पाकिस्तान चूँकि बहुत ही कन्फ्यूज़िंगली और chaotically डाइवर्स सोसाइटी है, जिसमें मज़हब में अगर आप देखें तो बेशुमार फ़िरके हैं। इतने फ़िरके शायद मेरा नहीं ख़्याल किसी और मुल्क में होंगे। अगर आप नस्लें देखना शुरू करें या कौमें गिनना शुरू करें, तो वो बेतहाशा हैं। ज़ुबानें आप देखिए तो हर 30-35 मील पे नई ज़ुबान शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। बिल्कुल। इलाकाई बुनियादों पे देख लें आप, हर हर तरह से वहाँ पे डिवीज़न है। और इस डिवीज़न से कुछ लोग हैं जो एक ख़ास तबका है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाता है। वहाँ पे जैसे अब आप सिंबलिज़्म में देखिए एक 1985 में ज़िया-उल हक के टाइम पे जो बहुत ही बेशर्मी का टाइम था पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में। हम लोग उस दौर में पता नहीं किस तरह ज़िंदा रहे, लेकिन बहुत ही वो बुरा वक़्त था पाकिस्तान के लिए। उस टाइम पे उसने गैर जमाती इंतखाबात का ड्रामा करवाया था दुनिया को वो करने के लिए, मुतमईन करने के लिए कि यहाँ पे जमहूरियत है, लेकिन वो फ्रॉड था टोटल। तो वहाँ पे एक साहब आए थे लाहौर में, वो पुराना लाहौर है, अनारकली वगैरह के इलाके से, सलीम किरला उनका नाम था। तो सही। वो उनका स्लोगन था, नारा था कि इक़्तिदार के भूखों में एक और भूखे का इज़ाफ़ा। तो उन्होंने काफ़ी नॉइज़ क्रिएट की थी, बीबीसी वगैरह पे उनके इंटरव्यूज़ लिए गए थे। तो मैं समझता हूँ कि एक नॉइज़ थी, सिस्टम में एक एहतिजाजी आवाज़ थी उस टाइम पे। इसी तरह फिर आपने जो हम बात कर रहे थे कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट जब शुरू हुई है, तो मुहाजिर एक आप समझें डेरोगेटरी जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे, वो यूज़ करते हैं। हालाँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इसे एक्सप्लॉइट किया गया, इसे यूज़ किया गया और इवेंचुअली फिर उन लोगों ने डिसाइड किया और मुझे बड़ी उम्मीदें थी उस पार्टी से। मेरा ख़्याल था कि मिडल क्लास पढ़े-लिखे लोगों की पढ़े पार्टी। लिखे लोग थे, जी। एब्सोल्युटली। हाँ, तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं लिटरलिज़्म की जो बात करते हैं। पाकिस्तान में एक नवाज़ शरीफ के टाइम पे एक वज़ीर साहब थे, उनका नाम था वज़ीर वायागरा। वो लिटरल ये काम करते थे वो। आपकी पॉलिटिक्स उस नहज पे पहुँच चुकी थी और है अभी भी, उससे भी बुरी हो गई है क्योंकि बहुत वक़्त गुज़र चुका है, जिनका ये काम होता है। मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, तो वो असेंबली में कभी उनकी ड्यूटी होती थी ना, वो बताते हैं, जो वहाँ पे तमाशे होते हैं, वो कहते हैं जी एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन ऐसे टॉफ़ी जेब से निकालता, वो ऐसे ऊपर हाथ उठाता, टॉफ़ी उसमें होती और बाकी सारे असेंबली के नेशनल असेंबली के मेंबर उछल-उछल के वो टॉफ़ी उचकते और जिसके हाथ आ जाती फिर सारे ठट्ठा करते और हम ये समझते थे कि हमारा दर्द लेके गए हुए हैं वहाँ पे और वहाँ बैठ के ये हमारे मसाइल हल कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें हो रही हों, तो कॉकरोच पार्टी को मैं समझता हूँ कि अवाम की एक आवाज़ बन के सामने आई है।
پاکستان میں 65% لوگ 30-35 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جنہیں ابھی زندگی دیکھنا ہے، جنہیں مستقبل کا ابھی ان کے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ڈائریکشن میں جائے گا. اکانومی برباد ہو رہی ہے، سسٹم آپ کا کولیپس ہو رہا ہے، دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے. آپ ٹیکنالوجی دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی بہت سے کانسیپٹ ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم اس پریمیٹو دور. تو اس سارے آپ علامتی اور حقیقی چیزوں کو اس معنی میں آپ دیکھیے. اس میں آپ شعیب کی باتوں کو اپنی کریٹیکل تھنکنگ سے، عمران خان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے، اس سے بھی زیادہ کہ اس نے یہ سیاسی پارٹیوں کو یا فوجیوں کو یا اور جتنے بھی گروپس کو ایکسپوز کیا ہے، ہماری کریٹیکل تھنکنگ کو اس نے. میں اگر شعیب جیسے دوستوں بھائیوں سے بات کرتا نا اس ٹائم پہ، تو یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے. جب میں 2 بلین ہاسٹیجز بنا رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وائلنٹ لوگ ہو گئے میرے ساتھ آ کے، ان کا یہ تم فوج کے خلاف کام کر رہے ہو. میں انہیں بہت سمجھاتا تھا کہ فوج کے خلاف میں نہیں کام کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک نقطہ نظر دکھا رہا ہوں. میں دکھا رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے باکس میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس باکس تو عمران خان نے سب سے بڑا کام وہ کیا. جی شعیب کنٹینیو کیجیے پلیز. جی بالکل. اور میں آپ سے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں بھی کمزوریاں نظر نہیں آتی تھی، لیکن آپ کی ایک فاؤنڈیشنل بلیف ہوتی ہے. اگر آپ کی فاؤنڈیشنل بلیف یہ ہو نا کہ یہ بندہ آنیسٹ ہے، یہ غلطی کر سکتا ہے. اور میں نے کبھی اس طرح نہیں سمجھا کہ فوج غلطی نہیں کرتی یا خان اور اس طرح کے دوسرے کردار ہمارے سامنے تھے تو ہمیں یہ تو پتا تھا، لیکن ہم کہتے تھے کہ نہیں، فوج میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ صحیح ہیں اور ان کی نظر پاکستان کی بہتری پہ ہے. اس کے اندر کبھی کوئی صحیح کام کرتے ہیں، کبھی اتنا صحیح نہیں ہوتا. لیکن اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب ایک فیکٹری میں خرابی ہو تو اس کی ہر پروڈکٹ خراب ہوگی. اس خراب پروڈکٹس میں سے اگر کوئی اچھی چیز نکل آئے تو وہ بائی چانس ہوتا ہے. یہ مسئلہ فیکٹری کا ہے، مسئلہ اس پروڈکٹ کا نہیں ہے. ہمیں جو انڈیویجولز ہیں، اور زیاد بھائی آپ نے یہ 1-2 دفعہ میرے سے بات کی ہے کہ جب باجوہ تھا ہم کہتے تھے یار یہ باجوہ دفعہ ہو، جان چھوڑے تو اس سے بہتر ہوگا. آگے سے یہ حضرت آگے فیلڈ مارشل صاحب. تو یہ ہے کہ اصل مسئلہ جب تک آپ روٹ کسی چیز کی جڑ کو نہ پکڑیں گے، اس وقت تک آپ ان مسائل کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور جو پاکستان میں روٹ ہے مسئلہ، وہ یہ طاقتیں ہیں جن کا ڈیموکریسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان طاقتوں کو اگر ہم واپس جو چھوٹا سا فیلڈ جہاں پہ ان کی بات ہونی چاہیے اس کے اندر بند نہیں کریں گے تو اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. شعیب اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ہمارے ویورز کی اس کی طرف، وہ ہے انگیجمنٹ. کوئی بھی معاشرہ، کسی بھی معاشرے کا کوئی بھی سسٹم لوگوں کے انوالو ہوئے بغیر وہ مضبوط نہیں ہو سکتا اور آگے نہیں چل سکتا. یہ قرآن کا، یہ اللہ تعالیٰ کا اور یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ آپشن نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں جی وہ چھوڑیں جی مجھے تو پالیٹکس سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو انوالو نہیں ہونا، یہ جی گندے لوگوں کا کام ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ یہ سگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ گندے لوگ اس میں اس لیے آ گئے کہ آپ نہیں گئے اس میں. آپ اچھے لوگ تھے نا، آپ سائڈ پہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار قومیں برباد کی ہیں اس لیے کہ اس میں بہت اچھے لوگ تھے، لیکن وہ آپ کی طرح ہماری طرح سائڈ پہ ہو گئے تھے کہ جی نہیں ہمیں نہیں ان چیزوں میں پڑھنا، ہم تو نیوٹرل ہیں. وہ یہ کہتے تھے آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، میں کیا کروں، میں تو بچا ہوا ہوں نا، تو میں اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالوں. یہ سوچ ہوتی ہے نا بیسکلی لوگوں کی. ایبسلیوٹلی. اور یہ شعیب میں نے کئی دفعہ یہ چیز کہی ہے، جب یحییٰ خان کو اسے مجیب الرحمان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، فوجیوں نے جیپ میں اسے بٹھا رہے تھے، اس نے مڑ کے کہا تھا، اس نے کہا تھا بھٹو سے کہنا کہ میں آخری نہیں ہوں، یہ تمہارے لیے آئیں گے. اب بھٹو نے اس وقت بہت فائدہ اٹھایا فوجیوں سے اس طرح کا، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے لیے گئے، اور اس کے لیے ایسے گئے کہ مجیب الرحمان سے زیادہ اسے انہوں نے کیا اس پوائنٹ. تو میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، اس میں کاکروچ پارٹی، عوام پارٹی، عمران خان کی جو بات، ان میں کوئی پیرالل نہیں ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو انووک کرنے کے لیے، ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ اگر ہم نہیں سوچیں گے، ہم انوالو نہیں ہوں گے،
تو پھر یہ سسٹم ہمارا کہیں نہ مضبوط ہوگا دنیا میں. اور یہ شعیب دیکھیے آپ پاکستان میں صرف یہ نہیں ہو رہا, امریکہ کی ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھیے تو جیسے جیسے سیاستدان لالچی, زیادہ وہ خود غرض اور کارپوریٹ کے غلام ہوتے گئے ہیں کمپنیوں کے, ویسے ویسے عوام میں احتجاج بڑھتا گیا ہے. پہلے آپ دیکھیے انہوں نے اوباما, ایک کالا مسلمان, سوچ بھی نہیں سکتے آپ, امریکہ اس پوائنٹ پہ تھا کہ امریکہ میں ایک کالا مسلمان آدمی دور دراز کا جس کا اسلام سے تعلق ہو, یہ تو مسلمان تھا خود, براک حسین اوباما, کالا, جس کا پتہ نہیں ہے آپ کو کہ امریکہ میں پیدا بھی ہوا یا نہیں. امریکہ کے آئین میں یہ کلیئرلی بشمار تقریباً ہر ملک کے ہوگا کہ وہاں پہ پیدا نہیں ہوئے تو آپ سب لوگوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی, ان کا ہوا ہے یار یہ پیدا, اسے آپ لائیں کیونکہ ہم تنگ آ چکے ہیں ان سے. پھر براک اوباما سے جب لوگ تنگ آ گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ انہوں نے پیسہ سیاست میں پروموٹ کرنا شروع کر دیا, تو پھر وہاں سے برنی سینڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ کا رائز ہوا. لوگوں نے کہا یار یہ باہر کے لوگ ہیں, یہ مین سٹریم اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ کاکروچ پارٹی کسی نہ کسی شکل میں, ریپبلکن پارٹی یہاں پہ امریکہ میں, اس میں ٹی پارٹی ایک موومنٹ شروع ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ کیا آپ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, پارٹی کے اندر سے یہ چیز آئی تھی. ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک پہلے آکیوپائی وال اسٹریٹ آیا تھا, اسی لیے کہ وال اسٹریٹ کا پیسہ اتنا زیادہ انوالو ہو گیا سیاست میں کہ اسے آکیوپائی کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ چیز یہاں پہ پہنچ گئی امریکہ میں کہ زوران کوامے ممدانی, انڈین ماں باپ کا بچہ جو یوگنڈا میں یہ وہاں پہ پیدا ہوا, وہ امریکہ کے سب سے امیر, سب سے مہنگے, سب سے انفلوئنشل شہر کا سربراہ ہے. امریکہ کے صدر کے بعد سب سے پاورفل آدمی امریکہ میں نیو یارک کا میئر ہوتا ہے. وہ آدمی ہے جو نہ صرف مسلمان ہے بلکہ اپنے مسلمان ہونے کا دبنگ طور پہ اعلان بھی کرتا ہے, فخر کرتا ہے اس پہ, اور فلسطین کی کھل کے حمایت کرتا ہے, اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے, یہاں تک کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی, قانونی طاقت ہوتی, تو وہ نتن یاہو کو گرفتار کر لیتا. اس سے بھی آگے اب بات بڑھ گئی ہے. کاکروچ پارٹی, یہاں کی کاکروچ بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی مشیگن ایک سٹیٹ ہے یہاں پہ, اسے سوئنگ سٹیٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نہ وہاں پہ ڈیموکریٹس بہت زیادہ ہیں نہ ریپبلکن, وہ مکس ہو جاتے ہیں. تو آخر میں جا کے کہیں نہ ایسے جھولا جیسے سوئنگ ہوتا ہے جھولا, تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون جیتے گا ان میں سے کوئی ایک. 100-200 ووٹ ایک طرف پہ جیت جاتا ہے بندہ, اتنا مکس ہے وہاں پہ. اب پرائمریز ہوتے ہیں کہ پارٹی کو اپنی نامینیشن کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ چاہیے ہوتا ہے. تو ڈیموکریٹک پارٹی کے ہوئے وہاں پہ عبد الرحمان السید, مصری مسلمان, وہ خوش قسمتی سے یہاں پیدا ہوا ہے, انتہائی ایجوکیٹڈ, انتہائی آرٹیکولیٹ, بہت ہی برائٹ آدمی اور بہت ہی کریکٹر والا آدمی. لیکن مسلمان عبد الرحمان السید جو برملا اسرائیل کی مخالفت اور فلسطین کی حمایت کرتا ہے, اور جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کچھ سال پہلے تک امریکہ میں. وہ یہ لوگوں کی, وہ کہتے ہیں, وہ صاف کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم افورڈیبلٹی کے لیے, ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے, عوام کے لیے ہم صرف اس بات کر رہے ہیں, ہمیں کیوں دوسرے ملکوں کی حمایت کرنی ہے, ہمیں کیوں ان چیزوں میں گھسنا ہے, ہمیں ادھر رہ کے اپنے لوگوں کی حالت ٹھیک کرنی چاہیے. یہ بات ہے. کاکروچ پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے, عمران خان بھی یہی کہتا تھا. عمران خان نے ہر جگہ پہ کہا ہے کہ جنگ کسی چیز کا, کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, چاہے وہ افغانستان تھا چاہے وہ تھا. اور اب آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پہ ان بغیرتوں نے جنگ شروع کی ہوئی ہے, افغانستان سے بھی, انڈیا سے بھی.